कमीशन पर इल्जामात वफाकी वुज़रा फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वफाकी वुज़रा से इल्जामात पर सबूत मांग लिए। दोनों वुज़रा 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराएं। सेनेट की कायमा कमेटी की कार्रवाई का भी नोटिस में हवाला दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ताजिकिस्तान में कज़ाकिस्तान के सदर, ईरानी सदर और बेलारूस के सदर से मुलाकातें। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान अपनी विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी के तहत वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है। पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक को समुद्री तिजारत के लिए अपनी बंदरगाहों से मुख्तसर तरीन रूट फराहम कर सकता है। ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम और CSTO के सरबराही इजलास। रूस, चीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के नायब वज़ीर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। शुरका ने अफगानिस्तान और मजमूई तौर पर खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म का एलान किया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली बहुत महंगी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एतराफ़। कारोबारी शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में कई साल के तनाज़े के बाद अमन कायम होगा। पाक ताजिक तिजारत के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम ज़रूरी है ताकि नकलो हमल बेहतर हो सके। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के करीबी बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान कारोबारी रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बताया, अफगानिस्तान की सूरत हाल कॉन्फ्रेंस का कलीदी हिस्सा रहेगी। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान के हवाले से किरदार अहम है। दौरा ताजिकिस्तान से हमारे नजरिए को तक़वियत मिलेगी। तालिबान को हुकूमत साजी और मुल्की अमूर चलाने में वक्त देना चाहिए। मुहाजिरीन अफगानिस्तान में मुमकिना इंसानी कहत, बदअमनी और लाकानूनियत को जन्म दे सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। अफगान शहरियों को मौजूदा हालात में तनहा नहीं छोड़ने पर इत्तफाक। इंसानी बुनियादों पर अफगान शहरियों के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का बंदोबस्त किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुतहरिक, समड़ियाल और सियालकोट के अचानक दौरे। फ़राइज़ से ग़फलत और अवामी शिकायत पर 15 बड़े ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला का डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में ख़वातीन कैदियों के मामलात पर सख्त नोटिस। जेल सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट विमेन की सरजनिश। उस्मान बुज़दार का डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट के मामलात में बद इंतज़ामी पर बरहमी का इजहार। महंगाई की मारी अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा, नई कीमत 123 रुपये 30 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 5 रुपये 1 पैसे इजाफे से 120 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत भी 5 रुपये 46 पैसे बढ़ गई, नई कीमत 92 रुपये 26 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये 92 पैसे इजाफे से 90 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। गलत कर रहे हैं सर, किन्ने के आवाम और चक्की च पिसनगे। आवाम पहले तंग आई पई है, खुदकुशी करने पे घ्यो चीनी वेखो कितने पहुँच गई है, आटा कितने पहुँच गया है। असी वोट दे के पछताने पे इनू परेशानी बढ़ा दिता है। कल ये सस्ता पाया, आज महंगा हो गया 5 रुपये। की करे गरीब आदमी, किसा गुजारा करिए। बड़ी परेशानी लथ गई इस घूमने ते परेशान कर छड़िया। अगो कारोबार नहीं रह गए, कारोबार बंद होए पे सारे। अवाम की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, अगर हुकूमत अवाम को रिलीफ ही मुहैया नहीं कर सकती तो मुस्ताफी हो जाए। अवाम के लिए कुछ ना कर सकने वालों को इक़्तिदार में होना ही नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका मारा।
عمران خان صاحب قوم کے اچھے دن کب آئیں گے؟ ڈالر پیٹرول مہنگا ہو تو ہر شے دسترس سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت۔ مسلم لیگ نون کے رکن ہینا پرویز بٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد جمع کرائی۔ عام آدمی پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام دشمن حکومت کا واضح ثبوت ہے۔ قرارداد کا متن۔ حمزہ شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کا سونامی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سونامی میں غرق عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ تبدیلی کا یہ سبز باغ پاکستان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ ڈالر بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا۔ شوگر، بلڈ پریشر کی ادویات میں بھی 17% اضافہ کر دیا گیا۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کی اس حکومت میں صلاحیت نہیں ہے۔ ترجمان نون لیگ پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام دشمنی ہے۔ 75 روپے پیٹرول پر یہی جھوٹی حکومت والے شور مچاتے تھے۔ ڈالر کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی۔ فروخ نسیم، شہزاد اکبر صرف ہمارے کیسز کے پیچھے پڑے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ قابل مذمت ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شہر رحمان کہتی ہیں حکومت نے 3 سال میں تیل کی قیمتوں میں 28 روپے فی لیٹر اضافہ کیا۔ 95 روپے میں ملنے والا پیٹرول نئے پاکستان میں 123 روپے فی لیٹر ہو چکا۔ کہتے تھے پی ٹی آئی حکومت میں تیل کی قیمت 60 روپے فی لیٹر ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ادویات اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں 3 برسوں میں ہر چیز کئی گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں 13 بار ادویات کی قیمتیں بڑھی۔ حکومت ڈرگ پرائسنگ پالیسی واپس لے۔ غریبوں میں معمولی بخار کی دوائی خریدنے کی سخت نہیں رہی۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو ظلم قرار دے دیا۔ سلمان بلوچ کی قیادت میں کارکنوں کا وحدت روڈ پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے خلاف احتجاج۔ کہا قیمتوں میں اضافہ عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت غریب بچاؤ نہیں غریب مکاؤ مہم پر ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر طبقہ پریشان ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان میں تیل کی قیمتیں اب بھی ریجن میں سب سے کم ہیں۔ جب آپ نے تیل باہر سے خریدنا ہے تو قیمت بڑھے گی۔ یہی اصول باقی درآمدات کے لیے ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ 75% آبادی کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان امن اور مصالحتی ظلم خلیلزاد کا انکشاف۔ کہا طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ کابل میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اشرف غنی کے اچانک فرار نے معاملہ بگاڑ دیا، جس سے امریکی اعلیٰ قیادت بھی حیران رہ گئی۔ افغانستان کے مسئلے پر مسلسل پاکستان سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس نے کہا پاکستان کی بھی طالبان سے وہی توقعات ہیں جو عالمی برادری اور امریکہ کی ہیں۔ افغانستان میں گزشتہ 20 برس کے حاصل کردہ فوائد ضائع نہ ہوں۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے پنج شیر کی لڑائی میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کر دی۔ کہا افغانستان کی وادی پنج شیر میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات محض پروپیگنڈا ہیں۔ طالبان نے سپر پاور امریکہ کے خلاف 20 سالہ جنگ میں کسی ملک سے مدد نہیں لی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 66 افراد کا انتقال۔ اموات 27,000 سے بڑھ گئی۔ مزید 3,012 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 12,15,821 افراد کورونا میں مبتلا۔ 11,12,236 صحت یاب۔ 76,581 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 46,74,000 ہلاکتیں، 22 کروڑ 73 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 6,85,000، برازیل میں 5,88,640، بھارت میں 4,44,000، میکسیکو میں 2,70,000، روس میں 1,95,000، فرانس میں 1,15,815،
برطانیہ میں 1,34,647 اور سعودی عرب میں 8,640 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ حکومت کا انسداد پولیو مہم رواں ماہ چلانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کے 34 اضلاع میں 17 تا 21 ستمبر تک مہم چلائی جائے گی۔ جنوبی وزیرستان میں پولیو مہم 27 ستمبر تا 1 اکتوبر تک چلے گی۔ انسداد پولیو مہم میں 4.5 کروڑ بچوں کی ویکسینیشن ہوگی۔ پی آئی اے نے لاہور سے پشاور کے لیے ہفتہ وار پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فلائٹس ATR طیاروں پر پیر اور جمعے کو آپریٹ ہوں گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے لاہور سے پشاور کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کرے گی۔ پروازیں آپریٹ کرنے کا مقصد مسافروں کو سفری سہولیات مہیا کرنا ہے۔ نور مقدم قتل کیس کے شریک ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست پر سماعت کل 10 بجے تک ملتوی۔ ملزموں کے وکیل خواجہ حارث کل دلائل مکمل کریں گے۔ لیجنڈری کامیڈین عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے جاری کر دیے گئے۔ عمر شریف جلد اپنے علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوں گے۔ عمر شریف اور ان کے اہل خانہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے جلد امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ شہباز گل نے کہا، عمر شریف کے اہل خانہ نے تمام عمل میں تعاون پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی، جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ انتونیو گوترس کا کہنا ہے۔ اقوام متحدہ سے افغانستان کی حالت زار سنوارنے کی امید رکھنا بے بنیاد ہے۔ کوئی نہیں جانتا کیا ہونے جا رہا ہے۔ جو کام امریکہ کھربوں ڈالر سے نہ کر سکا، اس کے لیے اقوام متحدہ سے امید رکھنا تصوراتی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ نے انڈو پیسفک ریجن کے لیے نئے اتحاد کا اعلان کر دیا۔ امریکہ آسٹریلیا کو نیوکلیئر آبدوز کے حصول کے لیے معاونت فراہم کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آسٹریلیا کو نیوکلیئر آبدوزوں کی فراہمی کا مقصد اسے چینی بحریہ سے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔